ایک بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا. ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا, اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. جی السلام علیکم دوستو. خبریں بہت ساری ہوتی ہیں اور ہم آپ کو خبریں دینے کی بجائے ان پہ انالیسس اور ان کا آگے کیا لائے عمل ہونا چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں انالیسس عرض کروں آپ کے سامنے, پلیز لائک, شیئر, سبسکرائب, بیکاز چودھری نظام الدین صاحب از ورکنگ ویری ہارڈ ٹو اسٹاپ ایوری تھنگ. ابھی مجھے کافی دوستوں نے بتایا پاکستان سے بھی کہ بفرنگ میں چلی جاتی ہے ویڈیو, تو اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو پھیلائیں, پرٹیکولرلی ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور باقی میڈیاز پہ. تو جی بات کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمارا انالیسس کیا ہے. دیکھیے مجھے خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ انسان کی کامیابی کا ایک جو معیار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کی انالیسس زیادہ اچھے ہوتے جاتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ان میں زیادہ حکمت اور زیادہ ڈیپتھ اور اسٹریٹجی نظر آتی ہے آپ کو. تو آپ دیکھ لیں خان صاحب کو بھی کہ وہ پاسٹ میں رہنے والے انسان نہیں بلکہ فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. اور آنیسٹلی یہ چیز جو ہے نا وہ لیڈر کو لیڈر بناتی ہے کہ اس کی ایک ویژن ہوتی ہے, اور نہ صرف اس کی ویژن ہوتی ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی وہ ویژن دکھانے میں کامیاب ہوتا ہے, اور وہ ان کو اس پہ یعنی بلیو کروا کے, کاربند کروا کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور اس ویژن کو ریالٹی میں بدلتا ہے. اس میں خان صاحب کا تو مقابلہ ہی یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ زرداری اور یہ وہ, انفارچونیٹلی یہ تو شرم کی بات ہے ان لوگوں سے خان صاحب کا مقابلہ کرانا. تو اس وقت ٹرو معنوں میں ہمارے پاس جو ایک عظیم لیڈر ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ خان صاحب ہے, کیونکہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ان کو پرکھا جا سکتا ہے, لیکن ایک چیز جو ویژن ہے, حکمت ہے, اس سے ڈیفینیٹلی پرکھا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا 269 بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنی حکمت دے, ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو خیرن کثیر دے دیا, یعنی بے انتہا خیر دے دی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس بات سے نصیحت نہیں لیتے, اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے مگر وہ جو عقل والے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل کا معیار بھی دے دیا کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ حکمت دیتا ہے, اور پھر دوسرے وہ عقل والے ہوتے ہیں جو اس حکمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس حکمت سے حکمت ڈھونڈتے ہیں. اور کچھ وہ بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کو نہ تو ان کے پاس حکمت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس حکمت سمجھنے کی عقل ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی اور آیات میں فرمایا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, وہ واپس آنے کے نہیں. تو ایسے لوگوں پہ آپ ٹائم صرف کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم صرف کریں جو کہ یا تو حکمت والے ہوں یا حکمت کو سمجھنے کی عقل رکھتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ ان باتوں کو سمجھ پائیں گے. تو دیکھیے ابھی میں صنم جاوید صاحبہ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. صنم جاوید صاحبہ کو کوئی شخص آج سے 1-1.5 سال پہلے نہیں جانتا تھا, اور نہ ہی وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر تھی. وہ ابھی بھی باقاعدہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہم کو پی ٹی آئی کا باقاعدہ حصہ تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں بیکاز آف پاکستان, بیکاز آف اسلام, بیکاز کہ مظلوم لوگوں کے ساتھ کا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے, اور ان کا حق جو ہے ان کو دلایا جا سکے اور انصاف اور حق کا ساتھ دیا جا سکے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف اور حق کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے. اگر آپ نے انصاف کا ساتھ نہیں دیا, حق کا ساتھ نہیں دیا, مظلوم کا ساتھ نہیں دیا, تو آپ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ایک خدا ہے,
اور اسی سے ہم مانگتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور حقیقت میں وہ اپنے خدا بنا کے اپنا فائدہ، ان کی اپنی بدماشی، اپنی ان کی لیڈرشپ تھی مکہ میں، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری اپنی لیڈرشپ اور یہ جو ہم لوگوں کے حقوق دبا رہے ہیں اور مظلوموں کو اپنے جو ہے اپنے سامنے انہوں نے سلیو بنایا ہوا ہے، انسانیت کو سلیو بنایا ہوا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جتنے بھی اور انبیاء آئے انہوں نے اس سلیوری کو ختم کیا اور انسان کا رابطہ اللہ سے جوڑا اور ان کو صحیح معنوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھایا کہ صرف اللہ کے سامنے جھکو اور اسی سے مدد مانگو، وہی تمہارا صحیح ہیلپر ہے، وہی ٹرو ہیلپر ہے، باقی سارے انسان برابر ہیں. بے شک درجہ بدرجہ عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک زیادہ تکریم والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جو اچھائی اور برائی میں زیادہ اچھا فرق کر سکتا ہے، وہ بے شک بڑا ہے. اسی طرح انبیاء بڑے ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جس کا تقوی جتنا اچھا ہوگا اتنا بڑا ہوگا. اور چاہے وہ شخص ڈاکٹر یاسمین راشد کی شکل میں ہو، چاہے وہ سنم جاوید صاحبہ کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں بھی ہو. تو میں بات کر رہا تھا کہ میں سنم جاوید صاحبہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ہمت اور جرأت دیتا ہے. اور اس انٹرویو میں جو اصل بات دیکھنے والی تھی وہ تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں وہ کتنی بڑی لیڈر اور کتنی اچھی انسان ہیں کہ انہوں نے ان سب خواتین کو موٹیویٹڈ رکھا اور ان سب کو ویژن دی، پیار دیا. خود ابھی وہ جیل میں ہیں، لیکن وہ آنیسٹلی ان کا جیل میں ہونا بھی اللہ کی کیسی حکمت ہے کہ اگر وہ جیل میں نہ ہوتی تو یہ سارے لوگ موٹیویٹ نہ ہو سکتے. تو اب یہ دیکھیں کہ جو بھی ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کی کمپنی میں رہا وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن کے نکلا. یہ ہے لیڈرشپ. تو میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں یہ ایک بہت بڑی لیڈر اور ایک سرمایہ ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اور پی ٹی آئی کے پاس اس طرح کے بہت سارے سرمایہ ہیں جو کہ حق کے لیے کھڑے ہیں، چاہے ان کی اپنی جان کو تکلیف ہو. تو سارے لوگ، وہ لوگ جو ہمیں بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا بہت برا حال ہو گیا، آپ کوئی فائدہ نہیں اور کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کا، اور آپ ڈریں اور آپ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں، اور یار آپ پھر وہ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں. کیا فائدہ آپ کے اسلام کا اور آپ کی تبلیغ کا اگر آپ کو اتنی بیسک بات نہیں پتہ کہ آپ نے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. دوسری بات جو میں اس میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑی سختی ہو رہی ہے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آنے والے ہیں تو ابھی تو بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب روشنی آتی ہے نا اس سے پہلے بہت گڈھا ٹوب اندھیرا ہوتا ہے، اور روشنی اور اندھیرے میں بالکل ایک دھاگے کا فرق ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی وہ ایک ہلکی سی روشنی آتی ہے، وہ ایک لمحے کا فرق ہوتا ہے. اس لمحے میں وہ رات ختم ہوتی ہے اور روشنی آتی ہے، اور جب رات ختم ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ رات رہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ کیوں باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ ہم ان سے نصیحت سیکھیں. تو یہ جو ہے وہ روشنی بس آنے والی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا امتحان ہے، خان کا امتحان نہیں ہے کہ آپ روشنی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ بھاگ جاتے ہیں. تو اگر تو آپ یعنی یہ جو خواتین ہیں ہماری جو بالکل بیچاری بے یار و مددگار، کبھی زندگی میں انہوں نے سیاست نہیں کی، بلکہ سیاست تو کیا وہ پی ٹی آئی کی باقاعدہ ممبر بھی نہیں ہیں، جسٹ ریگولر خواتین ہیں جو کہ عام پاکستانی ہیں. دیکھیں ایمان صرف اس چیز سے نہیں ہوتا کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، بے شک نمازوں سے زیادہ کامیابی ہوتی ہے، لیکن ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ ظالم کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. and اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے طاغوت کو چھوڑ دیا اور اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، اور پھر اللہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے مومنین کا جنہوں نے ایمان لایا ہے، اور وہ جو ہے ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ خان صاحب بھی جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے خوف دور کر دیتا ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں پھر ان پہ کوئی خوف نہیں رہتا، وہ خوش رہتے ہیں ہر حال میں، اور جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنی ایفرٹ پوری کرتے ہیں، اور جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خان کو ابنڈنٹ حکمت دی ہوئی ہے، کیونکہ جب حکمت آ جاتی ہے نا تو پھر سارے کام آپ کر سکتے ہیں. حکمت جو ہے وہ آپ کے لیے دولت بھی لا سکتی ہے، حکمت آپ کے لیے عزت بھی لا سکتی ہے، حکمت آپ کے لیے شہرت بھی لا سکتی ہے، لیکن شہرت دولت کبھی آپ کو حکمت نہیں دے سکتی. آپ نے کتنے ہی زیادہ امیر لوگ دیکھے ہوں گے جو بیوقوفیاں مارتے ہیں، آپ نے کتنے ہی زیادہ ڈگریوں والے دیکھے ہوں گے جو بیوقوفیاں مارتے ہیں. حکمت ڈگریوں سے بہت بڑی چیز ہے. تو جس کے پاس حکمت آ جاتی ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک ویژن عطا کرتا ہے، اس کو ایک دور دیکھنے کی، دورس ہونے کی جو ہے وہ ویژن دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے انالیسس بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ پھر دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہے. تو آج کے انالیسس ہمارے پاس یہ ہیں کہ اب جو ہے وہ چودھری نظام الدین صاحب جو ہیں ان کے اپنے اندر بھی ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی، یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ خوشی ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کرے گا اس میں بھی کوئی حکمت نکلے گی، کیونکہ لوگوں کو ان کے جو اپنے بھی چودھری نظام الدین صاحب کے جو اپنے حوارین ہیں ان کو اس چیز کی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، اور ان کو اس چیز کی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ چودھری صاحب جو ہیں وہ ہر وقت اپنے جو ہے وہ پورے مائنڈ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر ان کا ہر حکم مانا جائے گا تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اتنی دیر اور اتنی شدید جھگڑا نہیں رہا اپوزیشن سے جتنا اب ہے. تو اب یہ کسی صورت میں بھی ایسا لیڈر جو کہ 80+ % لوگوں کا لیڈر ہو اس کو آپ اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس ملک کو پھر آپ اس طرح چلا سکتے ہیں. تو اب ان کو اس کی فکر لاحق ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کے جو ٹیم ABC ہوتی ہے اور پلان ABC ہوتا ہے، اسی میں ہی انہی کی ٹیم میں لوگ جو ہیں وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خان صاحب سے بات چل رہی ہے. لیکن آف کورس چودھری صاحب پھر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ چودھری صاحب اصل میں نرگے میں ہیں نواز شریف صاحب کے، اور وہ نواز شریف کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق تھا، بڑا پرانا تعلق انہوں نے بنایا ہوا تھا. اب وہ جتنے بھی سمجھدار نواز شریف ہیں اتنے ہی سمجھدار پھر چودھری صاحب بھی ہیں. لیکن اب چودھری صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بڑی اچھی طرح یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا، ملک بالکل ڈچ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم آپ کو اپنی جتنی اللہ نے تھوڑی بہت حکمت دی ہوئی ہے اور جتنی ویژن دی ہوئی ہے اس سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو چودھری صاحب کا ارد گرد کا نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ خان صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اچھا طریقہ نکل آئے، کیونکہ اسی میں جو ہے چودھری صاحب کے اپنے نظام کی بھی خیر ہے، اسی میں پاکستان کی خیر ہے، اس میں پاکستان کی بھلائی ہے، ترقی ہے. خود جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ISI اور باقی سارے انسٹیٹیوٹس، ان کی بھلائی بھی اسی میں ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کا سارا فوکس اپنے لوگوں کو پہ ظلم و زیادتی کرنے، ان کی انفارچونیٹلی شلواریں اتارنے، ان پہ ظلم کرنے اور ان کو مارنے، ان کو دھمکانے، ان کو پارٹی چینج کروانے اور ان کو ووٹ ڈلوانے اور نہ ڈلوانے، اس پہ لگا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ انڈیا اور افغانستان اور سعودی عرب اور اسرائیل اور امریکہ اور باقی ملکوں، رشیا، اس کی طرف ان کا فوکس ہو. ان کا فوکس انورڈ ہوا ہے، اور اس طرح ملک نہیں چل سکتا. اس وجہ سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیچ ہو جائے. ہماری ویژن یہ کہتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا نظام چل سکے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ پھر بھی آپ کو باہر نکلنا ہے. اگر آپ 8 ستمبر کو باہر نہیں نکلے تو آپ پھر بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ خان نے اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے اور کر رہا ہے. لیکن وہ جیسے صنم جاوید کہتی ہے کہ کچھ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا. تو اگر وہ ایک نوجوان لڑکی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اتنی صعوبتیں برداشت کر کے ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، وہ یاسمین راشد جو کہ اتنی دیر سے بیچاری جیل میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ بیمار ہیں اور کینسر سروائیول ہیں، اور باقی سارے چودھری اعجاز اور باقی میاں محمود الرشید اور جتنے بھی اسیران ہیں، اگر وہ بیچارے
اتنی مشکلوں میں رہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوا ہے؟ کچھ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. تو یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے انجوائے کریں اور بس تنقید کریں اور پھر اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھیں. نہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم جس لیول پہ جہاں پہ ہیں، دنیا کے جس خطے میں ہیں، اپنی کوشش کرتے رہیں اور آپس میں ربط بھی رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَصَابَرُوا وَرَابَطُوا، اور صبر بھی کریں، محنت بھی کریں اور ربط بھی رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کو، ربط رکھنے والوں کو کامیاب کرتا ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے ہر صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. السلام.